بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو کرنے سے آپ کی ہر مشکل فوری حل ہوگی، جو بھی مانگو گے وہ ملے گا۔ 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی کرے گا، اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس دعا کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی اس کی طاقت ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد، یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی۔ آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کو حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل غازی تھا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوئی ہوتی ہیں، یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی ہیں۔ ارطغرل غازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ہی کامیابی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ وظیفہ مجھے پتا چلا ہے خصوص الحکم کتاب سے، اور ابن العربی نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل سے بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم اس وظیفے کی طرف آتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں۔ کیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے؟ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اور وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوص الحکم کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، لیکن آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے، اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا اور آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے، اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے، اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں، تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اور اس دعا کو، اس وظیفے کو بچہ بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ بچہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کو مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے،
انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اس طرح کوئی بھی مرد کرے اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ مرد تو لازمی کریں، لیکن اگر عورت بھی اپنے لیے یا اپنے مرد کے لیے یا اولاد کے لیے یہ وظیفہ کرتی ہے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ المختصر یہ ہے کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ صرف آپ ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں گے اور اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ یہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں یہ کہتا ہوں یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے۔ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی دعا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کے اور سورۃ الاخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھولے گا۔ نمبر 300 دروازے رزق کے کھولے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا جو یاقوت، مرجان، زمرد کے بنے ہوں گے۔ نمبر 8، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 9، 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب آپ دعا سن لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے، اس کو پہلے آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، صرف آپ نے 3 بار اس کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کے بعد جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور یہ پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے
ویسے آپ کرو گے، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی، انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی۔ آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا۔ مزید اس عمل کو خود بھی کریں اور دوست و اقارب کو بھی اس وظیفے کا بتائیں، تاکہ ہر کوئی اس وظیفے سے مستفید ہو اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ہر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔